الحمد للہ ذی العز والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ الحمد للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا ہے۔ انسان جو ہے وہ اس پوری کائنات میں مخلوقات میں سے سب سے مکرم، مشرف اور احسن تقویم میں پیدا فرمایا ہے۔ اس کا ہم شکر کر لیں، اور پھر مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نعمت بھی بہت بڑی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں وہ ہدایت سے محروم فرماتے ہیں۔ لیکن آج میں جو بات عرض کروں گا وہ ایک تو انسان کی جو تخلیق ہے، اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری مخلوقات ہے، جتنے بھی دوسرے بے جان مخلوقات ہیں، ان کی بھی اپنی ایک صفات ہے، ضرورت ان کی ضروریات ہیں، اور ایک ہے انسان۔ اب انسان کی تخلیق ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا، قرآن میں جس کا مفہوم یہی ہے، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اب میں یہاں تھوڑا سا موازنہ کروانا چاہتا ہوں۔ میرا جو موضوع ہے وہ انسان کی تربیت ہے۔ اب تربیت کیسے کریں گے؟ والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ خود بچوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب جب تک ہم موازنہ نہیں کرائیں گے انسان اور دوسرے جو جاندار مخلوقات ہیں، اس وقت تک صحیح نہج پر ہم تربیت نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا اللہ پاک نے انسان کے لیے یہ فرمایا کہ میں نے انسانوں کو ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا تھا، لا تعلمون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اب دوسری طرف ہم دیکھیں، مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے بارے میں فرماتا ہے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ نے دوسرے جو چیزوں کو، ہر ایک مخلوق جو پیدا فرمایا ہے اس کو سمجھ بوجھ کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، بطخ کا بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ تیرنا اس کو سکھایا نہیں جاتا، وہ خود بخود تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو اس سینس کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ پیدا فرمایا ہے کہ جو ہی بطخ کا بچہ پیدا ہوا، نہ کوئی کالج جاتا ہے، یونیورسٹی نہیں جاتا ہے، اسکول نہیں جاتا ہے، اس کی کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ تیرنا سیکھتا ہے۔ اب اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ جتنا اس کو جو ضرورت تھی علم، اس کے ساتھ پیدا کیا۔ اب بکری کا ایک بچہ ہے، جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاؤں زمین پر ٹک جاتے ہیں، وہ فوراً تھنوں کی طرف جاتا ہے۔ اب اس کو سکھایا نہیں جاتا کہ وہ آپ کے تھن ہے، ادھر دودھ ملتا ہے، آپ کی خوراک ادھر ہے، آپ کی زندگی کی بقا وہاں سے ہے۔ اب وہ فوراً وہاں جاتا ہے۔ اب آج تک کسی نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بکری کے بچے کی تربیت کی گئی ہو، یا وہ سکول گیا ہو، یا کالج گیا ہو، یا کسی ادارے میں اس نے تعلیم حاصل کی ہو؟ نہیں۔ تو اب بات یہاں پر میں اس بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں کہ دیکھو، یہ تمام جانوروں کو، پرندوں کو کس نے سمجھایا؟ اللہ نے اس کے علم کے ساتھ کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزار سکتے، اس کی کیا ضروریات ہے، اس کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ لیکن اب دوسری طرف آئیے، انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ فرمایا کہ انسان کو میں نے قوت سماعت کے ساتھ، قوت بصارت کے ساتھ، دل عقل کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب ان کے استعمالات سے یہ صحیح تربیت پر آئے گا۔ اب یہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ اگر ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو ایک ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں بالکل اس کو روشنی بھی نہ ملے، اور اس کے ساتھ کوئی بات بھی نہ کر لے، صرف اس کو خوراک مہیا کی جائے، اور اس کے ساتھ کوئی بولے بھی نہیں، اس کو بالکل وہ حیوان سے بھی بدتر ہوگا۔ اس طرح افریقہ کے جنگلوں میں ہمارے تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں، وہاں خود نے آنکھوں سے دیکھا، ہمارے اپنی جماعت گئی وہاں پر، دیکھا کہ بالکل پتوں سے اپنے شرمگاہ کو چھپائے ہوئے ہیں، اور بالکل وحشیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اب تربیت اس کو سب سے پہلے سمجھانا ہے، اس کو کان سے سنے گا وہ، تو بچہ جب بھی ہوتا ہے تو وہ دیکھو حساس ہوتا ہے،
شروع میں وہ کان توجہ، جب آپ اس کو بلاتے ہیں تو کان آپ کے آگے طرف کرتا ہے، تو قوت سماعت ہے، اور پھر قوت بصارت، وہ دیکھ کر سیکھتا ہے اور پھر بول کر سیکھتا ہے۔ اب یہاں پر ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی بچہ تربیت کیسے ہو جائے، اس کے لیے اسلام نے اصول بتایا، فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور آگے اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں۔ اب یہ جو فطرت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہر ایک بچے کے اندر وعدیت کی ہوئی ہے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو خصوصیات ہے، سچائی، راست گوئی، امانات، عدل، یہ صفات اس کے اندر ہے۔ جس طرح خام سونا ہوتا ہے وہ سونا ہی ہے، وہی قیمتی ہے، لیکن اس کو زیور بنانے کے لیے اس پر محنت کرنا پڑے گی کہ بھائی انگوٹھی بنانا ہے تو اس طریقے سے، اس کو زیور بنانا ہے تو دوسرے ترتیب سے، یعنی اس کے اوپر محنت کر کے اس کو صحیح طور پر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح ہر انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع ہی سے اس کے اندر یہ فطرت اسلام، ہر ایک، چاہے بعد میں وہ کچھ بھی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، وہ اور کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے جیسے تربیت ہوگی اسی تربیت سے وہ آگے اپنے ذہن کو ڈیولپ کرے گا، اس کے عقائد بنیں گے، اس کی تربیت ہوگی۔ تو اب سب سے پہلے تربیت، یہاں سے آگے تربیت کا پہلو ہے کہ بھائی تربیت بچے کو کیسے ہو جائے گی۔ اب اس وقت اس جدید دور میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس دور میں، آپ دیکھیں کہ جو ہی بچہ بولنے لگتا ہے تو وہاں پر اس جدید تہذیب سے متاثر ہو کے جدیدیت اس کو سکھائی جاتی ہے۔ اب دیکھو ہمارا معاشرہ ہے، اس کو ہم زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ انگریزی کے الفاظ سے ہم شروع کر لیں، جب اسلام سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب کلمہ سکھاؤ اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ سچائی سکھانی ہے، کیونکہ ماں کی گود ہی اولین درسگاہ ہے۔ اب جیسے ماں تربیت اس کی کرے گی، بچہ آگے جا کر اسی کا ذہن یہی بنے گا۔ اب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 7 سال کی عمر میں، اسلام جو کہتا ہے نا 7 سال کی عمر میں اس کو مکمل طور پر آپ نے بنیادی چیزیں سکھانی ہے۔ اب آپ اگر اس کو صحیح اس وقت سے اس کی تربیت یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ معاشرے کے لیے ایک بہترین مستقبل میں بہترین فرد بن سکتے ہیں، آپ ایک کارآمد فلاحی آدمی بن سکتے ہیں، جس سے آپ کو آپ معاشرے کو بہترین فائدے دے سکتے ہیں، فلاحی ریاست قائم کرنے میں آپ ممد معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم تربیت کیا کرتے ہیں؟ دیکھو اس وقت ہم دیکھیں ہمارے ذہن میں ایک بھوت سوار ہے کہ ہم بچوں کی یہ تربیت کرتے ہیں، جو ہی اسکول میں داخل کراتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے صحیح طریقے سے پڑھ لکھ کر بڑا ڈاکٹر بننا ہے، بڑا انجینئر بننا ہے، پیسہ کمانا ہے، ایک صحیح لگژری لائف آپ نے گزارنی ہے، تعیش پسند زندگی آپ کی ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اسلام سکھاتا ہے کہ بھائی آپ اس کے ایک صحیح نیج پر تربیت کرے۔ اسلام ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے آفیسر بننے سے نہیں روکتا ہے، لیکن اس وقت ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہماری میڈیا کیا کہہ رہی ہے، کرپشن، سود، زیادتیاں، قتل و غارت، جتنا پڑھا لکھا آدمی ہے اتنا زیادہ وہ بڑا چور ہے۔ کیونکہ ہم دیکھو اس وقت ہمارا خصوصاً ہم پاکستانی عوام ہے، پاکستان کی جو سیاسی پس منظر ہے اس میں دیکھیں وہ سارے بڑے لوگ کتنا ہر ایک دوسرے اخبار اخبار بھرا پڑا ہے کہ وہ دیکھیں وہ فلاں کرے فلاں چور، کیونکہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کے جو بنیادی تربیت یہ ہے کہ وہ آپ نے بس اپنی زندگی گزارنا ہے، آپ نے جو ہے یعنی پیسے کمانا ہے، آپ نے حکمرانی کرنی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ ان طریقوں سے کل والی سیدھے ایک شعبہ بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ شروع سے ہی ہم بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں کہ بچوں کے ذہن میں ہم یہ ڈالتے ہیں کہ آپ نے نوکری کرنا ہے، آپ نے سیاستدان بننا ہے، آپ نے بڑا بننا ہے، آپ نے پیسے کمانا ہے، آپ نے ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے۔ لیکن میری عرض یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر بچوں کو شروع سے ہی یہ سکھائیں کہ بھائی آپ نے پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بننا ہے، آپ ڈاکٹر بنیں،
آپ کے اندر ہمدردی ہو، آپ کسی کا علاج اس انداز میں کر لے کہ سامنے والا جو ہے اگر غریب آدمی ہے، آپ کی کلینک ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا آپ خیال رکھے۔ دیکھو زندگی ہر ایک کی بنتی ہے، خواہشات یہاں اس دنیا میں کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے بادشاہ یہاں سے گزرے ہیں، یعنی بڑے بڑے ایسے مالدار گزرے ہیں کہ جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ابلے ہوئے سبزی کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے۔ ان کے پاس ارب اور کروڑوں اور اربوں کے حساب سے اس کی جائیداد تھی، لیکن بعض ہم نے یہ بھی دیکھا ہے غریب لوگ ہیں، بالکل دال چپاتی کھاتے، سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اصل ہے نا یہاں سکون، اطمینان اور خوبصورت زندگی ہے۔ ہم بچوں کو یہ خوبصورت زندگی اور کیا نام دیتے ہیں تربیت کے ساتھ یہ زندگی ہو کہ بھائی آپ کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہو، اور یہ بنیادی تربیت ہے۔ اب اگر ہم اس بنیادی تربیت پر بچوں کو ہم بھیجیں گے آپ نے محنت کرنا، ہاں محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، محنت ضروری ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، آخرت کے حساب سے بھی ہے، دنیا کے حساب سے بھی ہے۔ اس کو ہم محنتی بنائیں بچے کو، لیکن اس کا ذہن میں یہ نہ ڈالے کہ بھائی آپ مستقبل میں صرف اور صرف اس کا ذہن پیسہ اور کمائی اور مادی چیزیں اس کے ذہن کے اندر رچ بس جائے، بلکہ ہم ان کی تربیت اس بنیاد پر کر لیں، اس کو محنت میں ڈالے کہ بھائی آپ نے انجینئر بننا بھی ہے تو صحیح مسلمان انجینئر بنے، آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو ایک مسلمان اور صحیح ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے کوئی دوسرا آفیسر بننا ہے تو صحیح اور ایماندار آفیسر بننا ہے۔ کوئی غریب آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو ڈسٹرب نہ کر لیں، بلکہ ہمدردی ہو، اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہو۔ اگر اسی طریقے سے ہم بنیادی طور پر اگر اس کی تربیت ہم کریں تو انشاءاللہ ہماری جو نئے نسل آئے گی وہ ایک اچھا ڈاکٹر کے ساتھ اچھا مسلمان بھی بنے گا، اچھا انجینئر کے ساتھ ایک اچھا مسلمان بھی بنے گا، ایک بہترین آفیسر کے ساتھ ایک بہترین مسلمان بھی بنے گا۔ تو میرا آخری پیغام یہ ہے کہ وہ ہم والدین کی ذمہ داری ہے، پھر اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صرف میتھ ہی نہ پڑھائے، وہ بچوں کو صرف فزکس نہ پڑھائے، وہ بچوں کو صرف کیمسٹری نہ پڑھائے، وہ بچوں کو صرف بیالوجی نہ پڑھائے، وہ بچوں کو صرف ہسٹری، جغرافی، دوسرے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس کی کردار سازی، اس کی ذہن سازی، اور اس کو معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد بنا کے ہم اس کو منظر عام پر لائیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔